السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا سوال ہے کہ پلاٹ یعنی زمین کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں۔ تو قبل اس کے کہ میں اس کا جواب دوں، میں بطور تمہید مختصر سی بات اس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری اس بات کی حیثیت ایک قاعدے کی ہے، اصول اور ضابطے کی ہے۔ اسے انسان اگر یاد رکھے گا تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے میں اسے بڑی آسانی ہوگی۔ دیکھیے، پلاٹس یا زمینیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی اصل یعنی فی نفسہی و فی ذاتی ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سونا اور چاندی ہے، وہ دونوں نقد میں شمار کیے جاتے ہیں، لہذا ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سونا اور چاندی کے بسکٹس ہوں یا اس کے بنے ہوئے کرنسیاں اور سکے ہوں، یا صحیح قول کے مطابق سونے اور چاندی کے زیورات ہوں جنہیں عورت استعمال کرتی ہے، تو کسی بھی مقصد کے لیے اگر سونا اور چاندی انسان کے پاس ہے اور پھر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں انسان کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ اسی طریقے سونے اور چاندی سے روپے اور پیسے ہوتے ہیں، ہر روپے اور پیسے کی اصل سونا ہوتا ہے یا چاندی ہوتی ہے، لہذا جس کے پاس بھی اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے، اگر اس نصاب کو پہنچ گیا ہے تو ہر سال اس کو زکوٰۃ ادا کرنی۔ کسی بھی مقصد کے لیے اس نے پیسہ رکھا ہو، چاہے شادی کے لیے رکھا ہو، چاہے وہ حج کے لیے رکھا ہو، چاہے وہ بچے کی فیس کے لیے رکھا ہو، علاج کے لیے رکھا ہو، کسی بھی مقصد کے لیے رکھا، اگر اس نے پیسہ اور سال گزر گیا تو اسی صورت میں اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ سونے اور چاندی کی اصل پر زکوٰۃ ہے، فی نفسی اس کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور روپے پیسے کی اصل سونا یا چاندی ہے۔ ایسے اگر کسی آدمی کے پاس سونا اور چاندی رکھا ہوا ہے، سونے کے بسکٹ رکھے ہوئے ہیں 100 گرام، تو اسے ہر سال زکوٰۃ دینا ہے، چاہے اس کا مقصد تجارت نہ ہو، چاہے اس کا مقصد کرائے پر دینا نہ ہو، کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہوا گھر کے اندر یا بینک کے اندر لاکرس میں، تو اس آدمی کو زکوٰۃ دینی پڑے گی ہر سال۔ ایسے آدمی کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے تو ہر سال انسان کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے اور سال گزر جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں اس بات کو ہمیشہ رکھیں۔ زمین اس کے برعکس ہے، زمین کے فی نفسی زمین کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، کئی بگھے کھیتیاں ہیں اس کی، اور اس نے ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے، کوئی استعمال نہیں ہے اس کا، نہ اس میں پیداوار ہوتی ہے، نہ اس نے کرائے پر دے رکھا ہے، نہ اس کا کاروبار کرتا ہے، کوئی مقصد نہیں سے چھوڑا ہوا ہے اس نے۔ بیل اور جانور، گائے بھینس بکریاں آتی ہیں، چرتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور ایسے ہی اس نے چھوڑ رکھا، کوئی مقصد اس کا نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنے ہی بگھے کیوں نہ ہوں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زمین کی فی نفسہی زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کی اصل میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے جس چیز کی اصل میں زکوٰۃ نہیں ہوتی اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، مقصد کا اعتبار کیا جائے گا کہ آدمی نے اس کو کس مقصد کے لیے لیا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے زمین انسان کے مقصد کے لیے لیتا ہے، جسے میں تفصیل کے ساتھ قدرے آپ کو لوگوں کے سامنے اس تمہید کے بعد بتا رہا ہوں، اور یہ ہمیشہ آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ اس تفصیل سے پلاٹس کے بارے میں جو عام طور سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ ہمارے پاس پلاٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا میں اس کی زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، کیسے اس کی زکوٰۃ دوں، تو یہ سارے اعتراضات یا اشکالات یا سوالات ہیں۔ اگر آپ نے اس کو پوری ہماری ویڈیو کو سن لیا، اس کو یا آڈیو کو سن لیا، کیونکہ آڈیو بنتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ نمبر 1، اگر انسان نے زمین خریدا ہے یا انسان کے پاس زمین ہے اور زرعی پیداوار کے لیے ہے، تو جب پیدا ہوگا اور نصاب کو پہنچے گا تو اس کے اوپر انسان زکوٰۃ دے گا۔ نصاب کو پہنچنا ضروری ہے، اور جو نصاب ہے غلوں کا وہ 5 وسق ہے، اور 5 وسق کا جو وزن ہے موجودہ زمانے کے مطابق وہ 725 کلو سے لے کر کے 750 کلو کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس اتنا غلہ ہے
تو جب وہ کٹائی کرے گا اسی وقت اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اب اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر وہ آسمان کی بارش سے سیراب ہوا ہے تو اس میں اسے 10واں حصہ دینا پڑے گا، جسے عشر کہا جاتا ہے، یعنی 100 کلو میں اسے 7 کلو دینا پڑے گا، 10 کلو دینا پڑے گا، 100 کلو میں اسے 10 کلو دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ ٹیوب ویل سے یا مشینوں سے یا نل وغیرہ سے اس نے سیراب کیا ہے اور پیداوار ہوئی ہے تو اس کا جو ہے 5% جو ہے 20واں حصہ، 5% یعنی 100 کلو میں 5 کلو وہ غلہ زکوٰۃ کے طور پر نکالے گا۔ تو اگر پلاٹ اور زمین زرعی پیداوار کے لیے ہے تو اس میں جو غلے پیدا ہوں گے، جتنی بار پیدا ہوں گے اور نصاب کو پہنچیں گے تو اسے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر اس نے پلاٹ یا زمین گھر بنانے کی نیت سے لیا ہے، چاہے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زمین کی اصل پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ یہ سونے چاندی کے برعکس ہے۔ اگر انسان کے پاس سونا چاندی رکھا ہوا کسی بھی مقصد کے لیے یا روپے پیسے کسی بھی مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور سال گزر جائے گا تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہاں یہ چونکہ زمین کی فی اصل پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے اگر اس کی نیت گھر بنانے کی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور آدمی اگر اپنے پاس 2 گھر رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو انسان کو کے پاس کئی گھر ہوتے ہیں، ہر بڑے شہر میں انسان 1-2 گھر رکھتا ہے مان لیجئے اپنے استعمال کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر کرائے پر دینے کے لیے اس نے زمین خریدی ہے اور وہ اوپن زمین ہے اور اسے اس کو کرائے پر دینا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب کرائے پر دے گا تب اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اوپر پلاٹ ہے، کچھ کاروبار نہیں ہے اس پر، نہ زمین نہ پیدا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اسی صورت میں جب وہ کرائے پر دے گا اور کرایہ نصاب کو پہنچے گا تو اسی صورت میں انصال گزرنے کے بعد جب نصاب کو پہنچے گا تو اس صورت میں اسے زکوٰۃ دینی ہوگی 2.5% کے لحاظ سے کرائے پر۔ اور صرف کرائے کا نصاب کو پہنچنا ضروری نہیں ہے، انسان کے پاس کرایہ بھی ہے اور بھی کچھ اس کے پاس پیسے ہیں تو سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور نصاب کو جب پہنچ گیا تو 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ نمبر 4، اگر اس نے زمین خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے فلیٹس بنانے کے لیے یا دکان بنانے کے لیے اس نے خریدا ہے، تو ایسی صورت میں کہ وہ فلیٹس بنائے گا اور دکان بنائے گا اور ان کو بیچے گا، تو جب وہ فلیٹس بنائے گا یا بن کر کے تیار ہو جائیں گے، یا اس طریقے سے وہ دکان جب بنا لے گا اور دکان کو بیچے گا تب اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جب بیچے گا تب اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے زمین لے لیا ہے، میں اس زمین پر شقے بناؤں گا، فلیٹس بناؤں گا اور نیچے میں دکانیں بناؤں گا اور انہیں بیچوں گا۔ بیچنے کے مقصد کے لیے لیا ہے کہ فلیٹس کو بیچوں گا، زمین بیچنے کے لیے نہیں بلکہ فلیٹس بنا کر کے بیچنے کے لیے۔ تو جب وہ فلیٹس بنائے گا، انہیں بیچے گا یا دکان بنا کر کے بیچے گا تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ فلیٹس بنانے کے لیے بھی الگ سے پیسہ چاہیے، دکان بنانے کے لیے بھی الگ سے پیسہ چاہیے، تو لہذا ایسی صورت میں جب وہ بیچے گا تو پھر جب بیچے گا تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ نمبر 5، اگر اس نے پلاٹ خریدا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس پلاٹ پر دکان بنا کر کے فلیٹ بنا کر کے کرائے پر دوں گا دکانوں کو اور فلیٹس کو، تو جب وہ دکان بن کر کے تیار ہوگی، فلیٹس بن کر کے تیار ہوں گے اور انہیں کرائے پر دے گا تو جو کرایہ آئے گا اس پر انسان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ جب تک نہیں بنائے گا جب تک زکوٰۃ نہیں دینا اسے، کیونکہ اس کا مقصد زمین کرائے پر دینا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فلیٹس کرائے پر دے گا، دکانوں کو کرائے پر دے گا۔ لہذا اسی صورت میں کیا کرے گا، وہ جب وہ فلیٹس بنا کر کے کرائے پر دے گا یا دکان بنا کر کے کرائے پر دے گا تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا جب وہ نصاب کو پہنچیں گے۔ نمبر 6، اگر پلاٹ خریدا ہے لیکن اس کی نیت بدلتی رہتی ہے، کبھی کہتا گھر بناؤں گا، کبھی کہتا فلیٹس بنا کر کے بیچوں گا، کبھی کرائے پر دوں گا، کبھی کچھ، اس کی نیت بدلتی رہتی ہے تو اسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جس سال وہ بیچے گا اس سال کی زکوٰۃ دے دے گا۔ نمبر 7، اگر پلاٹ برائے تجارت ہے، یعنی پلاٹس کا زمینوں کا کاروبار کر رہا ہے،
پلاٹس خریدتا اور بیچتا ہے، زمین خریدتا اور بیچتا ہے، اس کا کاروبار کر رہا ہے، تو ان کا شمار اموال تجارت میں ہوگا. لہذا ہر سال پلاٹس کی جو قیمت ہوگی، کرنٹ قیمت، موجودہ ویلو، کرنٹ ویلو، اس کے لحاظ سے وہ زکوٰۃ دے گا 2.5% کے لحاظ سے. نمبر 8، ایسے انسان اگر فلیٹس خریدتا اور بیچتا ہے تو سامان تجارت میں شمار ہوں گے اور قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ دیا جائے گا. قیمت کے لحاظ سے، یعنی ہر سال فلیٹس کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا، کرنٹ ویلو کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی. نمبر 9، اگر انسان زمین خریدتا ہے یا کھیتی باڑی والی زمین ہے اور اس پر انسان پھول لگاتا ہے یا سبزی اگاتا ہے اور اسے بیچتا ہے تو یہ سامان تجارت ہے، اس میں شمار ہوگا اور اس میں 2.5% کے لحاظ سے انسان کو ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی. کیونکہ سبزیوں کی اصل میں زکوٰۃ نہیں ہے. سبزی کا انسان اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں زکوٰۃ ہوگی اگر نصاب کو پہنچے گا، یا پھول کا کاروبار کرتا ہے، وہ اس کے پاس زمین ہے اور اس پر وہ پھول اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، سبزیوں کو کاروبار کرتا، تجارت کرتا ہے، تو وہ اموال تجارت میں اس کا شمار ہوگا اور 2.5% کے لحاظ سے اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی. نمبر 10، اگر انسان بڑا پلاٹ خریدتا ہے، بڑی زمین خریدتا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ میں اس میں گائے یا مرغی یا بھینس یا بکری کا فارم بناؤں گا، تو جب فارم بن کر کے تیار ہوگا اور اس کے اندر بکریاں آئیں گی یا جانور آئیں گے اور ان کی تجارت شروع کرے گا تو ہر سال 2.5% کے لحاظ سے اس کے اندر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اور اس کا شمار اموال تجارت کے اندر ہوگا. اگر فارم ہے بھینس کا، گائے کا، بیل کا، کسی بھی چیز کا، بکرے کا، بکریوں کا، مرغی کا، اس کے لیے اسے زمین خریدی ہے تو اس زمین کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب وہ فارم بنائے گا اور اس طریقے سے مرغیاں اور بکرے آئیں گے، اس کے اندر بکیں گے، تجارت ہوگی، تو 2.5% کے لحاظ سے ہر سال وہ زکوٰۃ دے گا اگر وہ نصاب کو پہنچے گا. تو یہ پلاٹس کے بارے میں تفصیل تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. اب آدمی کے پاس زمین اور پلاٹ کس مقصد کے لیے ہے، ان سارے جو 10 شقیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کے اندر وہ سارے کوئی کسی نہ کسی کے اندر وہ زمین یا پلاٹ آ جاتی ہے. لہذا اس کے لحاظ سے آدمی کے اوپر یا اس کے پلاٹس پر حکم لگے گا. اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے مال کو پاک کرے. اللہ تعالی ہم سب کے حفاظ کا آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.